اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والناصر وزین الارض وبطول بقائه وجعلنا من عوانه وانصاره وشیعته. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. سید الانبیاء کی حدیث مبارک قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے، قرآن کی فضیلت تمام کلام پر اس طرح ہے جس طرح کہ خداوند عالم کی فضیلت ہے اپنی مخلوق پر. مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں کہ وہ قرآن جس کو خداوند عالم نے سید الانبیاء پر نازل فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا نور ہے کہ جس کی قندیل گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے کہ جس کی تہ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو یقیناً قرآن کریم باعظمت کتاب ہے جس کی تلاوت کے اور قراءت کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں. طلاب عزیز کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں، دقت کریں. تو ہمارا یہ دوسرا درس ہے قواعد تجوید کا دوسرا درس. پہلے درس میں ہم نے قراءت کی تعریف لغوی اور اصطلاحی، ترتیل کی تعریف لغوی اور اصطلاحی، اور حدیث کی کہ سب مطابق احادیث کی نظر میں اور اقوال امام معصومین علیہ السلام کی نظر میں ہم نے اس ترتیل کا معنی بیان کیا. پھر قراءت کی 3 اقسام بیان کی: قراءت تحقیق، تدویر اور تحدیر. تو آج ہم شروع کر رہے ہیں تجوید کا معنی. تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت بنانا. قرآن کریم کو تجوید کے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے تلاوت کریں گے تو وہ اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی، یعنی اس لفظ کے تلفظ میں. اصطلاحی معنی ہے تجوید کا ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلی صفات اور احکام کی رعایت کرنا. تجوید یعنی چونکہ ہر حرف جہاں سے اس کا مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے، وہیں سے اس کو ادا کیا جائے، اور پھر اس حرف کی صفت قراءت کرتے وقت جو اس حرف کی صفت ہے اس صفت کا لحاظ کیا جائے، اسی صفت کے اعتبار سے اس کو ادا کیا جائے. پھر جو احکام ہیں حروف کے ان کی رعایت کی جائے. تو یقیناً یہ قواعد ضروری ہیں، ان کا سیکھنا ضروری ہے. تجوید اس اعتبار سے تجوید 3 حصوں پر مشتمل ہے. تجوید کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ حروف کے مخارج سے آشنائی،
سب سے پہلے قدم پر جب ہم تجوید شروع کر رہے ہیں تو پہلا حصہ تجوید کا یہ ہے کہ حروف کے مخارج وہ سیکھنے چاہیے ہمیں کہ فلاں حرف، مثلا حرف با کہاں سے ادا ہوتا ہے، حرف تا کا مخرج کیا ہے، ثا کہاں سے ادا ہوتا ہے، حرف جیم، اسی طرح باقی تمام حروف۔ ان حروف کے مخارج سے ہر حرف کا جو مخرج ہے اس مخرج سے آشنائی ضروری ہے۔ تجوید کا یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ حروف کی صفات سے آشنائی۔ 2 حرف یا 3 حرف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج تو ایک ہے لیکن صفات کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ہر حرف کی صفت دوسرے حرف سے مختلف ہے، تو اس کا لحاظ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے مخارج سیکھیں، مخارج سیکھنے کے بعد دوسرے قدم پر تجوید کا دوسرا حصہ کہ ان حروف کی صفات کو، ان کی حروف کی صفات کا لحاظ رکھا جائے، جو اس کی صفت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی قرأت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ تیسرا حصہ تجوید کا قرآن کریم کے الفاظ میں پیدا ہونے والے احکام حروف سے آشنائی۔ پہلے قدم پہ پہلا حصہ جو تجوید کا وہ یہ ہے کہ حروف کے مخارج، پھر صفات حروف، پھر بعد میں تیسرے قدم پر تیسرا حصہ کہ جس سے تجوید مکمل ہوگی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں جو احکام ہیں ان احکام کو مد نظر رکھا جائے۔ تو جب یہ 3 چیزوں کو، 3 حصوں کو ہم مکمل کر لیں گے تو یہ قواعد تجوید کو ہم سیکھ جائیں گے، تو اس سے قرآن کریم کی تلاوت ہم بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ تجوید کا فائدہ، چونکہ ہر علم کا، جس علم کو بھی انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، علم کی تعریف ہوتی ہے، اس کا موضوع ہوتا ہے، اس کی غرض و غایت اور فائدہ اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ انسان کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو۔ ہم علم تجوید، قواعد تجوید سیکھ رہے ہیں، تو اگر ہماری نظر میں تجوید کا فائدہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اس کی اہمیت نہیں ہوگی، تو ہم اس کو سرسری نظر سے لیں گے، ہو سکتا ہے اس کو اچھے انداز میں نہ سیکھ سکیں، اس کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تجوید کا یہ فائدہ ہے تو یقیناً ہم اس قواعد تجوید کے فائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قواعد تجوید کو سیکھیں گے، پھر اس پر تمرین اور مشق کریں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے مخارج حروف کو سیکھیں گے، حروف کی صفات کے قوانین کو، قواعد کو سیکھنے کے بعد اس کو لاگو کریں گے، تب مشق کریں گے، پھر احکام حروف سے آشنائی حاصل کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اس علم تجوید اور قواعد تجوید کے فائدہ کا ہمیں علم ہو جائے گا، ہمیں فائدہ معلوم ہوگا، تو اس صورت میں ہم یہ شوق سے اس کو حاصل کریں گے۔ تجوید کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم قواعد تجوید، قرآن کریم کی قرأت کرتے وقت قواعد تجوید کا لحاظ کریں گے، رعایت کریں گے، تو اس سے کلام الہی اسی طرح پڑھا جائے گا اور اس کی قرأت کی جائے گی جس طرح کہ صدر اسلام میں اس کی قرأت کی جاتی تھی۔ جس طرح عرب لوگ قرآن کریم کے نزول کے بعد، نازل ہونے کے بعد سید الانبیاء کی محفل میں بیٹھنے والے خاص صحابہ اور وہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان
عربی لہجے میں جس انداز میں قرآن کریم کی وہ قرأت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اسی طرح یہ قرآن کریم ہم بھی قرأت کر سکیں گے۔ کب؟ جب ہم ان قواعد تجوید کا لحاظ کریں گے، رعایت کریں گے، علم تجوید کو سیکھیں گے۔ تو علم تجوید سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن کریم کو اسی طرح، کلام الہی کو اسی طرح ہم تلاوت کر سکیں گے، اس کی قرأت کر سکیں گے جس طرح صدر اسلام میں اس کی قرأت کی جاتی رہی۔ تو اس کے نتیجہ میں فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ ایک تو قرأت درست ہو جائے گی، دوسرا یہ ہوگا آیات کے معانی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ واضح کہ اگر ایک حرف کا تلفظ درست نہیں ہوگا، جب تلفظ درست نہیں تو اس کا معنی بدل جائے گا، تلفظ بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ جب اس کا اس ایک لفظ ہے قرآن کریم کا یا آیت ہے پوری، اگر اس کا تلفظ اور قرأت ہم درست کریں گے تو یقیناً اس آیت کا یا جتنی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں قواعد تجوید کے مطابق ان قواعد کا رعایت کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے ہم تلاوت کریں گے تو یقیناً ان آیات قرآن کریم کی آیات کا معنی نہیں بدلے گا، تبدیل نہیں ہوگا، وہی معنی مراد ہوگا جو اصل میں ہے۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس کی قواعد تجوید کا لحاظ کریں گے، رعایت کریں گے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت بھی اسی خوبصورتی کے ساتھ پھر ہوگی۔ یہ فائدہ ہے تجوید کا، علم تجوید کا فائدہ یہ کہ قرآن کریم کی اس خوبصورت انداز میں تلاوت ہوگی، قرأت ہوگی، معانی میں تدبر، اور اس کا معنی تبدیل نہیں ہوں گے، یہ ہے اس کا فائدہ۔ تو اس کے بعد ہم جو شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے جو تجوید کا پہلا حصہ تھا اسی کو ہم شروع کر رہے ہیں، اسی ترتیب سے کہ تجوید کا پہلا حصہ تھا مخارج حروف سے آشنائی۔ حروف کے مخارج 28 حروف ہیں۔ یہ جو 28 حروف ہیں یہ ہم جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے مخرج کتنے ہیں، اعضائے تکلم کتنی چیزیں ہیں، اور پھر تدریجاً انشاءاللہ ہم یہ حروف تہجی کے جتنے گروپ بنائے گئے ہیں مخارج کے اعتبار سے وہ ہم انشاءاللہ تدریجاً اس کو بیان کریں گے۔ اور اس کی تمرین بہت ضروری ہے، تمرین بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو سرسرہ انسان لے، یعنی 3 حرف ایسے ہم نے پڑھ لیے، مثلا حروف حلقی ہم نے پڑھ لیے، 6 حروف حلقی ان کا مخرج ہے تو 1-2 دفعہ دہرانے کے بعد ہم سیکھ جائیں گے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ایک ایک حرف کا مخرج کی تمرین اس طرح کی جائے، تمرین بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ مخرج راسخ ہو جائے۔ جب بھی وہ ہمارے سامنے حرف آئے اس حرف کا وہی بین ہی وہی مخرج نکلے، مخرج چینج نہ ہو، تبدیل نہ ہو۔ حروف کے مخرج سے مراد کیا چیز ہے کہ حرف کے پیدا کرنے یا ادا کرنے کی جگہ، منہ سے جو مخرج، منہ سے میں وہ جگہ جہاں سے مخرج اس حرف کا مخرج ہے اسی جگہ سے اس کو ادا کیا جائے تو یہ اس حرف کا مخرج ہے۔ تو اس صورت میں اعضائے تکلم حلق، منہ، لب، یہ اعضائے تکلم ہیں، یہ اعضاء ہیں۔ اعضائے تکلم میں مثلا جوف آتا ہے پہلے، حلق ہے، زبان ہے، 2 لب ہیں اور خیشوم، یہ اعضائے تکلم کل مخارج 17 ہیں اور اعضائے تکلم 5 ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے 28 حروف تہجی 28، کچھ ایسے حروف ہیں جن کا مخرج عادی ہے،
انسان کو وہاں زحمت نہیں کرنی پڑتی. عادتاً جس طرح انسان وہ بولتا ہے وہ اس کا مخرج اسی انداز میں نکلتا ہے، تو اس کی زحمت نہیں کرنی پڑتی، اس کا قاعدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں، پھر یہ 28 حروف ہو گئے، 17 مخارج ہیں اور 5 اعضائے تکلم ہیں. اعضائے تکلم کون کون سے ہیں؟ جوف، حلق، زبان، 2 لب اور خیشوم. تو انشاءاللہ ہم تدریجاً یہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے جوف ہے. جوف کسے کہتے ہیں؟ جوف کی تعریف کیا ہے؟ جوف حلق اور منہ کی فضا کو کہتے ہیں. حلق اور پورے منہ کی فضا یہ جوف ہے. اور یہ حروف مدہ کے مخارج خارج ہونے کی جگہ ہے. الف واو یا. جوف یعنی وہ منہ کی فضا اور حلق، اس سے 3 حروف خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، الف واو یا، حروف مدہ، اور ان کا یہ بھی مخرج فرضی ہے. اس کے بعد ہے دوسرا حلق ہے. حلق اعضائے تکلم میں سے دوسرا عضو حلق ہے. کہتے ہیں کہ حلق اس کے یہ 2 حصے ہیں. حلق اعضائے تکلم کا وہ حصہ ہے جو نیچے سے حنجرہ میں موجود تار صوتی، جہاں سے وہ آواز کی لہریں نکلتی ہیں، یہ اوپر والے لوحات تک پھیلا ہوا ہے. یہ حلق ہے اور اس میں 3 مخرج ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں اور اس میں 3 مخرج ہیں. 6 حروف ہیں، حروف حلقی 6 ہیں اور مخرج اس میں 3 ہیں. سب سے پہلے یعنی آخر حلق یہ حنجرہ کے اندر ہوتا ہے اور اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا یہ آخر حلق سے 2 حرف نکلتے ہیں. وسط حلق سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا، یہ وسط الحلق سے ادا ہوتے ہیں. اور ابتدائی حلق سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. یہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے یہ 2 حرف اعضائے حروف کے مخارج میں سے ہم نے سب سے پہلے جو مخارج کی تعداد 17، اعضائے تکلم 5، اعضائے تکلم میں سے 2 ہم نے جوف پڑھا ہے، اور حلق سے حروف حلقی 6 ہیں اور حلق کے 3 حصے ہیں، 3 مخرج ہیں اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں. وہ 6 حروف کون کون سے حروف حلقی؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے چلاتے ہوئے انشاءاللہ یہ درس کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. اب مخارج کو ہم نے شروع کر دیا ہے، تو حروف کے مخارج کے سلسلہ میں انشاءاللہ اس کی اب تمرین ضروری ہے. بعد والے درس میں انشاءاللہ چند حروف لائیں گے، اور اب طلاب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم سے یہ حروف حلقی کی اچھی طرح تمرین کریں، مشق کریں، اور ایک حرف کو کئی بار 20 بار اس کو دہرائیں تاکہ وہ اس کا مخرج درست ہو سکے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.